آج ہم وہ اپنا موضوع نہیں چلا رہے۔ معاملہ یوں ہے کہ حالات اور واقعات جو آپ کے ارد گرد پیش آتے ہیں ان کے بارے میں غور و فکر کرنا اور کروانا یہ تربیت کا ایک بہت زبردست سنت مسنون طریقہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار راستے سے گزر رہے تھے، صحابہ کی ایک جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، تو دیکھا کہ گلی میں کسی جگہ پہ سڑک پہ ایک بکری مری ہوئی پڑی ہے، گھر والوں نے پھینک دی ہوگی، مر گئی تو وہ پھینک دی گئی، عام سا واقعہ ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چیزوں کو جوڑتے ہیں اور ذہنوں کو کیسے متوجہ کراتے ہیں ارد گرد کی چیزوں اور واقعات کے ساتھ۔ اس کے اور بے شمار مثالیں ہیں، آپ کو صرف ایک مثال عرض کر رہا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ اشارہ بکری کی طرف کرتے ہوئے فرمایا کہ کون مجھ سے یہ بکری 2 درہم کی لیتا ہے، بکری مری ہوئی، کون مجھ سے یہ بکری 2 درہم کی لیتا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول اس کو تو کوئی مفت میں بھی نہیں دے گا، مری ہوئی بکری ہے، مری ہوئی بکری ہے، اس کو تو 2 درہم، کیا درہم ان کی کرنسی ہوتی تھی جیسے روپے ہوتے ہیں، وہ مفت میں بھی نہیں لے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تو پھر جان لو کہ اللہ کے ہاں وہ دنیا جس پہ لوگ مرتے ہیں نا، اللہ کے ہاں اتنا بھی مول نہیں ہے اس پوری دنیا کا۔ آپ ذرا دنیا کا دیکھ لیں، فرعون، اس کے ٹھاٹ، اس کے محلات، سبحان اللہ، بڑے بڑے چودھری وڈیرے، اللہ جانتا ہے، ٹھیک ٹھاک ایمان والوں کے ایک بار تو قدم ڈگمائیں کہ یار مزے ہوں تو یوں ہوں، کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں اس مری ہوئی بکری گھر والوں کے لیے اس کی کوئی وقت نہیں رہ گئی تھی، تھوڑا سا بھی کوئی فائدے کی بات ہوتی تو نہ پھینکتے۔ تو کیا ہوا، ہمارا موضوع جو ہے وہ آج دنیا بھی نہیں ہے، بلکہ آپ کو جو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ارد گرد کے واقعات سے سبق لینا۔ جس وقت مکہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت شروع کر چکے تھے، اس کے ساتھ ہی ایک بڑا عالمی واقعہ پیش آیا۔ وہ کیا تھا؟ روم اس وقت کی بہت بڑی پاور تھی، سپر پاور، اور ایک دوسری سپر پاور اس وقت کی فارس تھا۔ فارس یہ جس کو ہم ایران بھی کہتے ہیں، ایران کا لفظ بعد میں استعمال ہونے لگا ہے، اس زمانے میں ایران نہیں کہتے تھے، اس کو فارس کہتے تھے، وہی فارسی، اس کی ہم بھی فارسی زبان کہتے ہیں۔ تو ایک بڑی سپر پاور روم ہوتی تھی۔ اچھا، ان کا مذہب جو ہے وہ عیسائیت تھا، اور آپ کو معلوم ہے کہ عیسائیت جو ہے، یا پھر یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو دین ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے وقت تک وہ وقت کا دین تھا۔ آپ کو معلوم ہے آخری رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو ہوئے کون ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے جو ایسے نام لیوا کرتے تو شرک تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا انہوں نے بنایا ہوا تھا۔ تو اور بھی اس کے علاوہ ظلم فساد کوئی کم نہیں تھا رومیوں کے ہاں، رومنز ان کو ہم کہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ بہرحال وہ عیسیٰ علیہ السلام کے نام لیوا تھے۔ تو یہ تھا روم، وقت کی سپر پاور، بے شمار ملکوں پہ قابض تھی۔ مصر ان کے پاس تھا، لیبیا ان کے پاس تھا، تاکہ کہتے ہیں مراکش ان کے پاس تھا، پورا شام ان کے پاس تھا، یہ اس وقت کا جو پورا ترکی ہے جس کو ایشیائی کوچک کہتے تھے، تو وہ سارا ان کے پاس تھا۔ تو یہ سارے جو ملک بعد میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دے دیے، تو یہ سارے ان کے پاس تھے۔ یہ تھی ایک سپر پاور روم، اور ایک دوسری جو سپر پاور تھی جو فارس تھی، یہ حالیہ جس کو آپ ایران کہتے ہیں، تو یہ پورا اس وقت کا ایران، افریقہ کے کئی سارے خطے، اور یمن، سبحان اللہ، عربوں کا ملک یمن وہ ان کے پاس تھا، اور اس کے علاوہ یہ جو وسط ایشیا جس کو کہتے ہیں سینٹرل ایشیا، اس کے علاقے، بلکہ بعض کہتے ہیں کہ ہند کی تک کے بعض جو ہے وہ شمال مغربی علاقے، بہت بڑی ان کی ایک سلطنت تھی
ان کا مذہب کیا تھا؟ ان کو مجوسی کہتے تھے. مجوس کون ہوتے ہیں؟ احادیث وغیرہ میں بھی آتا ہے، بلکہ قرآن مجید میں بھی ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین والمجوس والذین اشرکوا. تو مجوس ایک مذہب ہے، یہ آج کل اس کو پارسی بولتے ہیں. یہ کراچی میں رہنے والوں نے شاید دیکھ رکھے ہوں گے، پارسی جی کا پارسی مذہب ہے. اس کو پوجتے ہیں، یہ آگ کی عبادت کرتے ہیں. آگ کو پوجنے والے یہ کہتے ہیں کہ شر کا خدا اور ہے اور خیر کا خدا اور ہے. خیر کا خدا وہی اللہ، اور شر کا خدا جو ہے نا وہ کسی اور کو مانتے ہیں. تو دو خداؤں کو ماننے والے اور عبادت، پوجا، پرستش آگ کی کرنے والے یہ مجوس تھے. فارس، ان دونوں کی جنگ ہو گئی، اور جنگ بھی کوئی ایسی ویسی نہیں، اتنی بری جنگ ہوئی اور کئی سال تک چلی. اور جیسے وہ دو بڑے تکڑے بھینسے ہوتے ہیں نا، یہ بہت تکڑے دو بیل ہوں اور وہ چھوٹ جائیں اور ایک دوسرے پر چڑھ دوڑیں، کیا برا حشر ہوتا ہے. دھرتی لرز رہی ہوتی ہے تو تقریباً آدھی زمین جو ہے وہ یہ لرزتا رہا کئی سال تک ان کی ہڑبونگ سے اور ان کی جنگوں سے. اور اس کا باقاعدہ ذکر ہوا قرآن مجید میں، الف لام میم غلبت الروم. یہ پہلے حملے میں فارس نے ایسا دھکیلا روم کو، ایسا زبردست قبضے کرتا گیا، بالکل سرے لگا دیا، دیوار سے لگا دیا روم کو. تو اس کا قرآن مجید میں بھی ذکر ہوا، بلکہ ایک پوری سورت قرآن مجید میں، اس کا نام کیا ہے؟ الروم، سورت الروم. یہ سورت عنکبوت کے بعد آتی ہے، سورت لقمان سے پہلے آتی ہے سورت الروم. اب رومن کیا تعلق ہے قرآن مجید کا رومنز کے ساتھ؟ پوری سورت کا ایک نام ہے. اور پہلی آیت میں ہی جو ہے ان کا ذکر ہے، الف لام میم غلبت الروم، کے رومی فی الحال تو مغلوب ہو گئے. وَهُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، البتہ مغلوب ہونے کے بعد تم دیکھنا کچھ عرصے کے بعد یہ غالب آ جائیں گے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قرآن مجید نے ایک پیش گوئی بھی کی، ایک دعویٰ بھی کیا. بالکل کوئی کسی کے ماننے کی بات تھی ہی نہیں، کوئی مان ہی نہیں سکتا تھا کہ ایسی بری شکست ہو جانے کے بعد رومی پیس دیے گئے، دیوار سے لگا دیے گئے، اس کے بعد کبھی یہ بھی جیت سکتے ہیں. قرآن مجید نے دعویٰ کیا کہ ہاں یہ جیتیں گے. اس پہ واقعات، سیرت کے واقعات میں، صحیح واقعات میں آتا ہے کہ ایک مشرک سردار جو ہے وہ تو اتنا کہنے لگا کہ یہ تو بالکل ہی ایک فضول بات ہے. تو حضرت ابوبکر بھی مجلس میں تھے. حضرت ابوبکر نے کہا ہمارے نبی نے فرمایا ہے، قرآن مجید میں آ گیا ہے، غیب جاننے والے نے یہ اتارا ہے، یہ تو ہونا ہے. تو کہنے لگا کہ اگر ایسا ہے تو شرط لگا لو. اس وقت شرط لگانا ابھی حرام نہیں ہوتا. آپ کو پتہ ہے شریعت کے بے شمار احکام وقفے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارے گئے ہیں، یکدم ساری شریعت نازل نہیں کی گئی. تو تب شرط لگانا ایک دوسرے کے ساتھ کہ اگر ایسا واقعہ ہو جائے تو میں تجھے اتنے دوں گا یا تو مجھے اتنے دے گا، یہ جو ہے نا یہ شرط لگانا، ویسے ایک مسئلہ آپ کو بتا دیں، معلوم بھی ہوگا، یہ جائز نہیں. یہ جو طبی قدرتی واقعات ہے نا، ایک تو یہ ہے کہ اگر میں تجھے پچھاڑ دوں یا میں بھاگ کر کروں، اس کو انعام کہتے ہیں. تو مجھے اتنا ملے، اگر وہ جیت جائے تو یہ تو محنت کی بات ہے. یہ ایسی جو ہے، اس کو آپ شرط کہہ لیں، جو بھی کہیں، اس کو ہم حرام نہیں کہتے. حرام یہ ہے کہ آپ نے کچھ نہیں کرنا کرانا، دو گھوڑے ہیں، ان میں سے کون جو ہے وہ آگے نکل جائے گا، کون جیت جائے گا، کون سا گھوڑا ہار جائے گا، تو اس پر شرطیں لگانا. بارش ہوگی نہیں ہوگی شرط لگا لے، یہ واقعہ ہو جانا ہے نہیں ہو جانا شرط لگا لے میرے ساتھ. تو یہ شریعت کے اندر حرام ہے. اس کو ریحان کہتے ہیں، ریحان، مراہنہ. تو یہ جو ہے بعد میں شریعت، اس وقت حرام نہیں تھا. تو وہ کہنے لگا کہ شرط لگا لو، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین، 3 سے 9 سال کے اندر. بضع جو ہے نا یہ عربی میں جیسے کہتے ہیں نا چند سال، وہ چند سے جو عربی میں مراد ہوتی ہے بضع سے، تو وہ 3 سے 9 سال کے درمیان، اتنی سی مدت کے درمیان میں رومی بالکل فارس کو لتاڑ دیں گے، پچھاڑ دیں گے. تو کہنے لگے یہ قرآن ہے تو لگا لو شرط. تو 10 اونٹوں کی شرط لگا دی گئی. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر بتایا کہ آج
قرآن مجید کی جو ایک بات تھی اس پر ہماری بحث ہو گئی کافر کے ساتھ، تو شرط لگ گئی میری اس کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے کرو، اسے کو اونٹوں کی تعداد بڑھا دو. اگر تمہیں اتنا ہی دعویٰ ہے تو ایسے کرتے ہیں کہ پھر 10 اونٹ نہیں رکھتے، شرط جو ہے نا وہ بڑھا دیتے ہیں. تو 100 اونٹ کر دیے. اس نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے. اور ویسے یہ دیکھ لیں سبحان اللہ، وہ کافر بھی بعض چیزوں میں مطلب باتیں کافر جب وہ شرط ہارا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما چکے تھے جب تک وہ واقعہ ہوا. روم کے غیر یقینی، جس پر یقین کو کر ہی نہیں سکتا تھا اس سے پہلے، واقعتاً روم ایسا اٹھا کہ اس نے بالکل اوپر سے جا کے وہ بحر اسود کی طرف سے جا کے، بلیک سی جس کو کہتے ہیں، ادھر سے جا کے پیچھے سے ایسا حملہ کیا، فارس کا بیڑا غرق کر دیا. اور پھر وہ شہروں کے شہر، ملکوں کے ملک فتح کرتے گئے اور فارس جو ہے پچھاڑ دیا گیا. اور قرآن مجید کی پیشن گوئی پوری ہوئی. اس وقت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جا چکے تھے، ظاہر حضرت ابوبکر، یہ سب صحابہ. تو یہ جب واقعہ ہو گیا، اس نے دیکھ لیا اس کافر نے 100 اونٹ پوری، مطلب دیکھیں یہ ہوتی ہے کہ بات کا پکا ہونا. کافروں میں بھی اگر کوئی اچھی بات ہو تو سراہنے کے لائق ہے. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے لیے آئینہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کافر اپنی بات میں جو ہے وہ کھڑا ہے تو ہم مسلمان تو بالاولیٰ ہمیں تو کھڑا ہونا چاہیے بات کا. تو اس نے جو ہے وہ اونٹ مکے سے جو ہے وہ اپنی شرط کے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بھیجے. تو بہرحال یہ کیا ہے، اب یہ جنگ کس کی ہے؟ جنگ رومیوں کی ہے جو عیسائی ہوتے ہیں. پڑوس کی 2 سپر پاورز ہیں. عربوں کو دونوں یہ علاقے ساتھ لگتے تھے. عربوں کے یہ جو شمال مغربی طرف جو ہے روم کا تھا سلطنت، اور عربوں کے مشرق کی طرف جو ہے یہ فارس تھا. دونوں ساتھ لگتے تھے. تو پڑوس کا ایک واقعہ ہے. اچھا، مسلمان ان میں سے کوئی بھی نہیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما چکے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف بھی منسوخ ہو گئی. اب تو ان کی وہ حیثیت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے تھی کہ چلو جی جیسے کیسے یہ حضرت وقت کا جو رسول ہے عیسیٰ علیہ السلام، اس کے نام لیوا ہے. اب تو ان کی وہ حیثیت بھی ختم ہوگی نا، کیونکہ وقت کا رسول اب کون ہے بعثت کے بعد؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ. تو اب تو وہ بھی نہیں. تو یہ مسلمان تو ان میں سے کوئی بھی نہیں، نہ وہ مسلمان ہے نہ وہ مسلمان ہے. اچھا، سیرت کی کتب میں آتا ہے کہ مسلمان جو ہیں، ایک تو ہے نا کہ قرآن مجید نے ایک غیب کی ایک خبر بتا دی جو کچھ سالوں کے بعد پیش آنی ہے، اور جو انسانوں کے لیے بے حد حیران کن اور ناقابل یقین ہے. تو وہ تو چلے ایک بات ہے نا کہ جو قرآن کی ایک بات ہے اور ہمارا اس پر ایمان ہے. اگر قرآن کہہ دیتا ہے کہ فارس نے جیت جانا ہے، مستقبل کی بات ہے، تو ظاہر ہے ہمارا اس پر ایمان ہوتا کہ یہ ہو ہی جانا ہے. تو وہ تو بات اور ہے. البتہ دوران جنگ مسلمانوں کی ہمدردیاں دیکھو، یہ اس سے بڑے موحد تو کوئی نہیں ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی موحد ابو بکر رضی اللہ عنہ سے، عمر رضی اللہ عنہ سے، عثمان، علی، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، ان سے بڑھ کر کوئی مومن، کوئی متقی، کوئی عبادت گزار، کوئی موحد، کوئی سچے صحیح کھرے عقیدے والا کوئی ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کے باوجود اس جنگ میں ان کی ہمدردیاں، جو مکے کی یہ جو اہل ایمان کی جماعت ہے، ان کی ہمدردیاں کسی کے ساتھ، بھلا وہ کون ہے؟ جنگ کسی اور کی ہے، ان کی جنگ نہیں ہے، جنگ کسی اور کی ہے. ان کی ہمدردیاں اس جنگ میں باقاعدہ طور پر کسی کے ساتھ ہے. بھلا کون ہے وہ؟ عیسائی. کیوں بھئی عیسائی؟ اس وجہ سے کہ جو عیسائی ہیں، چاہے جتنا بھی ان کا دین بدل گیا ہو، جب مقابلے پر مجوس ہے آگ کی پوجا کرنے والے، باقاعدہ 2 خداؤں کو ماننے والے، 2 خدا کہتے ہیں، ایک اہرمن ہے وہ شر کا خدا ہے، اور ایزد یا یزداں، یہ ہم بھی بول لیتے ہیں یزداں. تو یہ دراصل پارسیوں کی، مجوسیوں کی ایک تعبیر ہے، ان کا ایک لفظ ہے ایزد اور اہرمن. تو 2 خداؤں کو ماننے والے، شر کا خدا اور ہے، خیر کا خدا اور ہے، اور پوجا پرستش جو ہے وہ آگ کی کرنی ہے. اور اس کے علاوہ ان کی شریعت کے اندر بہت بہت بری باتیں تھیں. یہ اس کے مقابلے پر عیسائی ہیں. یہ کیا ہے؟ اب ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے،
کہ ہم زیادہ تفصیل میں جائیں، کیونکہ ہمارا آج کی گفتگو جو ہے دراصل ایک اور ہے. تو لیکن یہ ہے کہ ہم اتنا ذکر کر دیں کہ یہ جو ہوتا ہے نا، شر اگر کچھ کم ہے کسی کے ہاں، اس کے لیے تھوڑا سا آدمی کے ہاں کچھ نرم گوشہ ہونا یہ دین کا تقاضا ہے. کسی کے ہاں خیر جو ہونی چاہیے وہ تو نہیں ہے، لیکن کچھ خیر اس کے اندر ہے تو اتنا سا اس کے لیے نرم ہونا، اتنا سا اس کو اپنے قریب محسوس کرنا، یہ البتہ ہمارے دین میں. اب یہ ہے کافر، ہیں یہ مشرک، عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہنے والے علیہ الصلاۃ والسلام. لیکن یہ ہے کہ تاریخی طور پر شاید پہلے بھی میں نے ایک بات ذکر کیا تھا کہ یہ جو رومن تھے یہ یورپ کی ایک قوم ہے، جس کو گورے ہم کہتے ہیں نا. عیسیٰ علیہ السلام تو بنی اسرائیل سے تھے نا. بنی اسرائیل تو عربوں کے چچا کے بیٹے ہیں جن کو کزن کہتے ہیں. بنی اسرائیل جو ہیں یہ ایک ہی باپ کی اولاد ہے نا، ابراہیم کی اولاد ہے بنی اسرائیل، اور ابراہیم کی اولاد ہیں عرب. دو بھائی ہیں، ایک کا نام اسماعیل ہے، وہ عربوں کا باپ ہے، اور دوسرا بھائی ہے اس کا نام اسحاق ہے علیہ السلام، وہ بنی اسرائیل کا باپ ہے. وہ شام میں جا بیٹھا، وہ بھائی ابراہیم علیہ السلام کی لڑی وقت اپنا نبی تھا اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے آگے یعقوب علیہ السلام، وہ نبی تھے. باپ ان کا عربوں کا بھی بنی اسرائیل کا بھی ایک ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ ابراہیم علیہ السلام ہے. تو یہ ساری ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے. ابراہیم علیہ السلام تو اس میں اس طرح کے گورے نہیں تھے، یہ جو ہوتے ہیں نا سنہری بال، یہ نیلی آنکھیں، یہ گورے، یہ جو یورپ کے ہوتے ہیں. اس زمانے میں آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، یا آج کل بھی ابھی باہر کے ملکوں میں سفر کرنے والوں آپ نے دیکھا ہوگا گوری چمڑی، یہ جو گورے ہوتے ہیں، بلونڈ جن کو کہتے ہیں. تو یہ تھے یورپی، اور یہ بدترین مشرک تھے جن کو پیگن کہتے ہیں، بت پرست. روم بدترین مشرک تھا. سب سے پہلے، ان سے پہلے بدترین مشرک قوم ایک ہوئی ہے، اس کا نام ہے یونان. جن سے پہلے تھے بہت آخرت کا کوئی تصور نہیں تھا ان کے ہاں، اور بتوں کی پوجا کرتے تھے یہ، اور ایسے ایسے وحشی درندوں جیسے کام کرتے تھے یونانی. پھر انہی کے دین پر ملتا جلتا تو یہ رومن تھے. کرنا خدا کا کیا ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں پہ اتنا ظلم ہوا شروع میں. عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کس حالت میں ہمارا عقیدہ ہے. قرآن مجید نے ہمیں بتایا کہ بل رفعہ اللہ الیہ ما قتلوہ وما صلبوہ، نہ وہ اس کو الحمدللہ، نہ وہ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکے، نہ قتل کر سکے، نہ سولی دے سکے. بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے اس کو اٹھا کر اپنی طرف اللہ تعالیٰ لے گیا. تو یہ تو قرآن مجید میں جو اللہ نے ہمیں بتایا ہے وہی کے ذریعے سے، یہ تو وہ عقیدہ ہے. البتہ یہودیوں نے تو، بدماشوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نے تو مار دیا تھا عیسیٰ کو، اور عیسائیوں نے بھی مان لیا کہ جی ہاں سولی پہ تو لٹکایا گیا. اور یہ جو ان کی سلیب ہوتی ہے، کراس آپ نے دیکھا ہوگا، یہ جمع پلس کے نشان کی طرح کا ہوتا ہے نا سلیب، تو یہ اسی وجہ سے یہ سولی کی علامت ہے کہ یہ ان کو سولی دی گئی ہے. ہمارے عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا سے تشریف اوپر آسمان پر تشریف لے گئے اس زمین سے، تو حالت یہ تھی کہ بہرحال وہ ان کی جان کے دشمن تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام بالکل قابو آیا ہی چاہتے تھے ان کے. اور البتہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار تھے ان پر تو ایسے ایسے ظلم ہوئے کہ استغفر اللہ، یعنی سنے نہیں جا سکتے. اس کے باوجود بے شمار ان میں سے اپنے دین پر پکے رہے. یہ جو آپ واقعہ سنتے ہیں نا اصحاب کہف کا، یہ مفسرین کے ہاں راجح ترین، قوی ترین جو رائے ہے اور بالکل صحیح جو ہے ہم اس کو مانتے ہیں، وہ بھی یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے کچھ عشرے بعد تو یہ دین جو ہے یوں پھیلا. دیکھیں جب آپ دین پر جم جاتے ہیں نا، سبحان اللہ، بے شک کافروں کے پاس قوتیں ہیں، فوجیں ہیں، طاقتیں ہیں. ایمان بڑی قوت ہے، ایمان بہت بڑی قوت ہے. یہ کہتے ہیں کہ پہاڑوں کے اندر سے راستے بنا دیتی ہے ایمان، سمندروں کے اندر سے راستے بنا دیتی ہے ایمان. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ بندے کا اللہ پر توکل کرنا، سہارا کرنا. اس سے بڑھ کر بہت وقت چاہیے ہوتا ہے. دو عربی میں کہتے ہیں کہ شجاع صبر و سعی، یہ جس کو بہادری کہتے ہیں نا، بس 1 گھنٹہ بھر ڈٹ کر دکھا دیں، یہی ہوتا ہے. بندہ اس سے زیادہ کیا کرے گا؟ تو ڈٹ کر دکھانا، تو انہوں نے ڈٹ کر دکھایا.
سبحان اللہ۔ اس سے کیا ہوا کہ یہ جو رومنز تھے، رومنز یہ بت پرست گورے لوگ جو ہیں، یہ انگریز ٹائپ جو گورے پوری دنیا کے مالک تھے اس وقت، ملکوں پر یہ حکومت کر چڑھائے ہوئے تھے، قبضے کیے ہوئے تھے، حکومتیں کرتے تھے اور پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتے۔ ان کے بے شمار لوگوں نے جب وہ ظلم ہوتا دیکھا، وہ اصحاب الاخدود کا بھی آپ نے واقعہ سنا ہوگا، تو جب انہوں نے دیکھا کہ یار یوں یہ ایمان پہ ایسے ریٹے، ان کے اندر ایمان پھیلنا شروع ہو گیا۔ رومن کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کے دین پر، ایمان پر ڈٹ جانے سے ہوا کیا کہ چند اشروں میں وہ ان کی اپنی قوم ڈھہ گئی۔ اس کے یار یہ تو کمال ہے، وہ کیسا سچا خدا ہوگا جس کی محبت میں یہ یوں پیچھے جاتے ہیں، ہم نے ان کو مار لیا، ذبح کر لیا، چمڑیاں ادھیڑ دیں ان کی، کیا کچھ نہیں کیا ان کے ساتھ، یہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو رومیوں میں تو اصحاب کہف کا یہ جو واقعہ ہے کہ جی وہ 7 نوجوان تھے، اغلب یہ ہے کہ وہ 7 تھے، تو وہ جا کر چھپ گئے تھے غار میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو 309 سال تک کے لیے نیند دے دی۔ اور وہ کون تھے وہ بھلا؟ یہ رومنز کے جو گورنر تھا، گورنر اور اس کے وزیر جو تھے نا، وزیروں کے بیٹے، یہ سارے جو ہے نا جس کو آپ ایلیٹ کہتے ہیں، اشرافیہ، یہ رومن گوروں کے بھی جو بڑے تھے نا، گوروں کے بھی جو وزیر مشیر تھے، بہت بڑے حکمران تھے، ان کے گھر کے بچے عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے لگے۔ ان کے گھر کے بچے لا الہ اذ قاموا فقالوا ربنا اللہ رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہا لقد قلنا اذا شططا، ہمارا رب ایک اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اگر ہم اللہ اس کے سوا کسی کی عبادت کرنے لگے ہم سے بڑا گمراہ اور غلط بات کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ ڈٹ گئے۔ تو یہ انہی کا واقعہ ہے۔ غرض یوں جو ہے وہ دین عیسیٰ علیہ السلام کا، جو کہ اس وقت تک کے لیے بالکل صحیح اللہ کا مقرر کیا ہوا دین تھا، تو وہ پھیلتا چلا گیا۔ رومیوں کی بہت بڑی تعداد جو ہے، اور بعض بڑے اچھی پوزیشن کے لوگ، وہ بھی مسلمان، بہت سارے بتا نہیں رہے، پتہ نہیں کس دفتر کے اندر، پتہ نہیں کس محکمے کے اندر کون بندہ مسلمان ہے۔ اتنا ہو گیا کہ رومنوں کی جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ پھوس کے اندر آگ لگ جانا، نارن فی الحشیم، پھوس کے اندر نیچے بعض اوقات آگ ہوتی ہے، اوپر دکھائی نہیں دیتی، لیکن کوئی سیانہ ہو تو اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ اب یکدم وہ جسے کہتے ہیں نا کہ یہ بڑے الاؤ بن جانے والے ہیں۔ تو یہ جو کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو، اور دیکھو صبر، ہمت اور اللہ پر بھروسہ، یہ جو ابھی مجھے نظر آ رہا ہے نا یہ کچھ نہیں، میرا رب اس کو بالکل الٹ کر کچھ اور کر دے، وہ اس پر قادر ہے۔ اور میرا بھروسہ اسباب پر نہیں ہے، میرا بھروسہ فوجوں پر نہیں ہے، میرا بھروسہ ہتھیاروں پر نہیں ہے، میرا بھروسہ اس پر ہے جس کے آگے نہ ہتھیار کچھ ہے نہ فوجیں کچھ ہیں۔ یہ میرا امتحان ہے، میرا امتحان یہ ہے کہ اللہ سے ایسا وہ جو وہ تھا۔ تو کہتے ہیں کہ کتنا بڑا ٹائم لگا اس کو، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ 355-60 سال، 300 یعنی 350 سال سے اوپر یہ عیسیٰ علیہ السلام زمین سے آسمان پر تشریف لے جا چکے ہیں۔ اتنا لمبا صبر، سبحان اللہ، اتنا لمبا صبر 350 سال کا۔ اور کیا ہوا ہے اس دوران میں؟ کہتے ہیں کہ ایسے جیسے پھوس کے اندر نیچے بے شمار وہ آگ جو ہے وہ سرایت کرتی جا رہی ہے، اور جاننے والے کچھ سیانے ان کو اندازہ ہے کہ اب یہ کسی بھی وقت یہ جیسے آپ پنجابی میں پڑھمبڑ کہتے ہیں، یہ الاؤ یہ بن جانے والے ہیں اور پھر کچھ نہیں بچے گا۔ تو کہتے ہیں کہ رومنز کا شہنشاہ تھا، اس کا نام تھا کانسٹنٹائن، یہ قسطنطین اس کا نام تھا، اسی کے نام سے اس وقت کا جو دنیا کا کمال عجیب شہر تھا، بیک وقت 2 بر اعظموں کے اوپر بنایا گیا واحد ایک شہر ہے۔ حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک بار صحابہ سے پوچھا کہ وہ کون سا شہر ہے جو آدھا سمندر میں ہے اور آدھا خشکی پر ہے، تو پھر فرمایا کہ وہ قسطنطنیہ ہے۔ ہم اردو میں قسطنطنیہ کہتے ہیں، اس کا صحیح تلفظ عربی میں قسطنطینیہ ہے، اصل میں قسطنطینیہ تھا، ہم اس کو قسطنطنیہ بولتے ہیں۔ تو وہ جو شہر ہے یہ آدھا جو ہے وہ ایشیا میں پڑتا ہے، آدھا جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ ایک رخ ایشیا میں ہے، ایک رخ افریقہ میں ہے۔
تو یہ اس کے نام پر پڑا. وہ بات، وہ جو شہنشاہ تھا اس کا نام تھا قسطنطین، کانسٹنٹائن انگریزی میں اس کو بولتے ہیں. وہ سیانہ تھا. سمجھ گیا آپ، دلوں کا حال اللہ جانتا ہے. کوئی کہتا ہے نہیں واقعتاً سچا بھی تھا، ہونے کو سچا ہو بھی سکتا ہے. کون دلوں میں جان کر دیکھے. بہت سارے جن لوگوں نے بغور تجزیہ کیا ہے تاریخ کا، وہ کہتے ہیں کہ وہ سیانہ تھا. اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ جو پھوس کے نیچے آگ ہے نا، یہ اب کسی وقت بھی الاؤ بننے والی ہے. تو اس سے پہلے میں یوں کرتا ہوں کہ میں عیسائی ہو جاتا ہوں. سبحان اللہ، رومن امپائر کا بادشاہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام لینے لگتا ہے. بھائیو 350 سال کا صبر اہل توحید کا، اہل ایمان کا. وجہ کیا ہے کہ یہ دنیا فانی. اگر آپ اپنی زندگی میں آپ اسلام کو فتوحات کرتا دیکھ لیں، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. اللہ کرنے کو انشاءاللہ کر دے گا، کسی دن کر دے گا. کیونکہ میں آپ کو انشاءاللہ الگ سے حدیثیں آپ کو بتاؤں گا. بالکل صحیح حدیثیں ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يبقى فی علی وجہ الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام بعز عزیز وذل ذلیل. پورے روئے زمین پر، بلکہ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ زوالی الارض فرأیت مشارقها ومغاربها. اللہ نے میرے لیے زمین کو سکیڑ دیا. آپ نے دیکھا ہوگا نا، یہ جیسے آپ کا یہ کمپیوٹر کی سکرین ہوتی ہے، ایسے سب کچھ سامنے رکھ دیا جاتا ہے. بڑا نقشہ جو ہوتا ہے پورے ملک کا، وہ چھوٹا کر کے آپ کے سامنے، اس سے بہت اعلیٰ کسی انداز میں اللہ تعالیٰ نے پوری زمین سمیٹ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکیڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دی. آپ نے فرمایا فرائیت مشارقها ومغاربها، میں نے زمین کے تمام مشارق، مشرق، جہاں جہاں سورج چڑھتا ہے زمین پر، جہاں جہاں سے سورج، وہاں وہ سارے میں نے دیکھ لیے، اللہ نے مجھے دکھا دیے. ومغارب، اور جہاں جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہ بھی سارے کے سارے اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھا دیے. وَإِنَّ مُلْكَ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مَا ذُوِّيَ مِنْهَا، اور میری امت کی بادشاہت پہنچ کر رہے گی جتنا میں نے دیکھا زمین کے جتنے مشرق اور مغرب دیکھے، وہاں تک پہنچ کر دیکھے. اور یہ جو دوسری حدیث میں نے پہلے پڑھ کر سنائی، تو فرمایا کہ اس پورے روئے زمین پر کوئی ایک گھر، بیت مدر ولا وبر، نہ کچا گھر نہ پکا، بلکہ بیت وبر وہ ہوتا ہے جسے جھگی کہتے ہیں آپ. یہ نا خیمے عرب جو ہیں، یہ جو ہوتے تھے خانہ بدوش ہوتے تھے، یہ زیادہ تر یہ جھگیاں، ان کا ایک جگہ تو گھر ہوتا نہیں تھا. ابھی یہاں ہیں 2 مہینے کے بعد وہ اٹھا کے، جیسے ہمارے یہاں یہ اوٹ وغیرہ ہوتے تو ان کی جھگیاں ہوتی ہیں. بیت مدر ولا وبر، نہ پکا گھر اور نہ کوئی جھگی دنیا میں باقی نہیں رہے گی. الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام، مگر اللہ اسلام کا بول بالا کر کے اس میں داخل کرے گا میرے اس دین کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین کو. فرمایا کہ بعز عزیز وذل ذلیل، عزت والے کو عزت دے کر اور ذلت والے کو ذلت دے کر. اب اس سے کیا مراد ہے، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرما دیا. بعز یعزهم اللہ بالاسلام، عزت دینا یوں ہوگا کہ اللہ ان کو اسلام کی ہدایت دے گا، وہ اسلام سچے دل سے اسلام کا کلمہ پڑھ کر اسلام کو قبول کریں گے. اور یذلهم فیدینون لها، کچھ لوگ ہیں جو اسلام کو مانیں گے تو نہیں، قبول تو نہیں کریں گے، لیکن اسلام کے محکوم ہو جائیں گے. یہ بھی تھا، آپ کو پتا ہے جب اسلام آیا بہت سارے لوگ اسلام پر ایمان نہیں لائے. کوئی زبردستی تھوڑی ہے بھئی، کلمہ پڑھنا تیری مرضی کی بات ہے. ہم نے شرک کی سلطنت ختم کر دی، شرک کی قوت کو پاش پاش کر دیا ہم نے، ٹھیک ہے. اور طاقت شیطان کے پاس، ابلیس کے لشکروں کے پاس یہ نہیں رہنے دی، ٹھیک ہے. ہاں، تو ایک عام انسان کے طور پر، تو مرد ہے، تو عورت ہے، تو جوان ہے، تو بوڑھا ہے، تو ادھر کا ہے، تو اس ملک کا ہے، مرضی سے اسلام قبول کرنا، آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے. دوزخ اور جنت اصل جو چیز ہے، ہم کیا ہیں، ہم نے تو جو کام کرنا تھا وہ کر دیا. تو اس کو کہتے ہیں اسلام کا محکوم ہونا، اسلام کا محکوم ہونا. اور اسلام کا
وہ ہے اسلام کو جزیہ دینے والا ہونا. تو فرمایا کہ فَيُذِلُّهُمْ فَيَدِينُونَ لَهَا، اللہ کچھ لوگوں کو اسلام کا محکوم کر دے گا اور وہ اسلام کے محکوم ہو کر اسلام کی ماتحتی میں آ کر رہیں گے چاہے کافر. تو یہ ہے ذلت، دنیا میں ذلت ہے، یہ ذلت ہی ہے. تو لیکن اسلام ہر گھر کے اندر پہنچے گا. اب یہ جو ہے واقعہ آپ کو پتہ ہے یہ ابھی تک نہیں ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جزیرہ عرب کو فتح کر گئے، بعد میں صحابہ نے دنیا کا خاصا بڑا خطہ فتح کیا، اس کے باوجود پورا روئے زمین ابھی تک اسلام کا محکوم نہیں ہوا. تو یہ شیخ البانی اس حدیث کو لے کر آتے ہیں اپنے سلسلہ صحیحہ کے اندر، اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث ذکر فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور پیشن گوئی کی تھی. آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کون سا شہر پہلے فتح ہوگا؟ دونوں رومیوں کے ہیں، رومنز کے دونوں ہی شہر ہیں. کہنے لگے کہ کیا قسطنطنیہ پہلے فتح ہوگا یا رومیہ؟ یہ رومیہ اٹلی کو کہتے ہیں. یہ اٹلی پہلے فتح ہوگا یا قسطنطنیہ پہلے فتح ہوگا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عبداللہ ابن عمرو بن العاص کی حدیث ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، قسطنطنیہ پہلے فتح ہوگا. اچھا، اب سبحان اللہ، آپ کو پتہ ہے قسطنطنیہ پہ پہلا حملہ صحابہ کے دور میں ہوا. حضرت معاویہ نے ایک بہت بڑا بحری بیڑا تیار کر کے تو حملہ کروایا قسطنطنیہ پہ. سمندر کے ذریعے سے ہونا تھا، تو بہت بڑا بحری بیڑا تیار کیا. ابو ایوب انصاری بہت بوڑھے ہو چکے تھے، لیکن یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ جو پہلا لشکر قسطنطنیہ پر، میری امت کا جو پہلا لشکر قسطنطنیہ پر چڑھائی کرے گا وہ سارے کا سارا بخشا جائے گا. اب یہ ایسی زبردست بات بھلا کون چھوڑتا ہے؟ ابو ایوب انصاری بہت بوڑھے ہو چکے تھے، کہنے لگے مجھے ساتھ لے جاؤ. تو ابو ایوب انصاری بوڑھے، وہ بھی اس فوج میں تھے. بلکہ یوں ہوا کہتے ہیں کہ وہ جب محاصرہ کیے ہوئے تھا مسلمانوں نے قسطنطنیہ کا، تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے موت دے دی ابو ایوب انصاری کو. اور صحابہ نے ابو ایوب انصاری کو وہیں پر کوئی جگہ دیکھی اور دفن کر دیا. آج بھی جو لوگ ترکی جاتے ہیں، سبحان اللہ، زمانے میں صحابہ کے زمانے میں یہ ترکی کا یہ جو علاقہ ہے یہ فتح نہیں ہوا تھا ابھی، لیکن جو ترکی جاتے ہیں وہ ابو ایوب انصاری کی قبر وہاں پر دیکھتے ہیں. اللہ کے بندوں نے خود نہیں کیا کیا کہ اس پر مزار شزار بنا دیا، یہ بات کی بدعتیں ہیں. تو بہرحال ابو ایوب انصاری آج بھی وہاں پر دفن ہے، ہمیں یہ بتانے کے لیے کہ اسلام کے لیے مدینہ بہت اعلیٰ ہے، مکہ بہت اعلیٰ ہے، جہاد اس سے اعلیٰ ہے. ابو ایوب انصاری کو وہاں پردیس میں اور وہاں غریب الدیار ہو کر وہاں دفن ہونے کی کوئی ضرورت نہیں. ابو ایوب انصاری وہاں دفن ہوتے ہیں. بھائیو، یہ بتانے کے لیے کہ یہ دنیا فانی ہے، اور یہ بتانے کے لیے کہ مکے میں حجر اسود کے ساتھ بیٹھ کر عبادت کرنا، اور اس پہ بے شمار انشاءاللہ میں کسی دن آپ کو تفصیل سے بتا سکتا ہوں. ہاں، بلکہ بعض احادیث کے اندر یہ آتا ہے کہ مکے میں خانہ کعبہ کے اندر حجر اسود کے پاس لیلۃ القدر ہو، وہاں پر عبادت بندہ کر رہا ہو. اس سے افضل یہ ہے کہ بندہ کافروں کے قلعے مسمار کرنے کے لیے، شرک کو ختم کرنے کے لیے، اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے محاذوں پہ پہنچا ہوا. سبحان اللہ، دین بھائیو یہ ہے. کس نے رہنا ہے یہاں انسان کے اندر؟ کس نے باقی رہنا ہے؟ اللہ کا نام اونچا کرو، دے دو اپنا آپ. انشاءاللہ آخر زندگی آخرت کی ہے، رہنا بسنا آخرت کا ہے، دنیا تو پلٹ جھپکنے کی بات ہے. تو اس وجہ سے یہ جو ہیں تو جو شیخ البانی وہ کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ ابن عمرو والی حدیث میں کہ پوچھا گیا کہ یہ رومنز کے دو بہت بڑے شہر ہیں، اٹلی تو ابھی تک آج تک فتح نہیں ہوا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول، ہم مسلمانوں نے انشاءاللہ، اب صحابہ کو بھی دیکھو، اعتماد دیکھو، پتہ نہیں آپ کو حدیثیں سناتے ہیں آئے تو کیا ہونا ہے، مسلمان تو ہیں جوتے کھانے. اور نہیں بھائیو، نہیں، اللہ سچا ہے، اللہ کا دین سچا ہے، اللہ کا رسول سچا ہے. یہ دین اس لیے نہیں آیا کہ اس کو ماننے والے جوتے کھائیں. وہ صحابہ جن کے تن پہ کپڑے پورے نہیں تھے، وہ
انہوں نے روم کو بھی گرایا تھا، فارس کو بھی گرایا تھا. ماننے والی باتیں اللہ جانتا ہے. یہ جتنے تجزیہ نگار بیٹے یہ نہیں ہونے والا فلاں، یہ سارے تجزیہ نگار اس جہان میں ہوتے تو کہتے کہ یہ پاگل ہے. بلکہ تبوک کے غزوے میں، تبوک پہلا غزوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری غزوہ، لیکن یہ جو ہے یہ رومن امپائر کے خلاف جو ہے مسلمانوں کا پہلا غزوہ. اس سے پہلے ایک لحاظ سے موتا بھی ہو چکا تھا، لیکن وہ رومیوں کے جو وفادار کچھ عرب تھے یہ ان کے ساتھ تھا. رومن امپائر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رومن امپائر 5-7 لاکھ فوج تو کوئی بات ہی نہیں رومیوں کے لیے. 5-7 اور اتنا زبردست اسلحہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لحاظ سے تو اپنی زندگی کا سب سے بڑی فوج تیار کی. 30,000 صحابی. سبحان اللہ. اس سے بڑا کوئی غزوہ رسول اللہ کی زندگی کا نہیں. اور بالکل اپنی وفات سے کچھ ہی عرصہ پہلے کا یہ غزوہ. سورہ توبہ میں اس کا بڑا ذکر ہے، پڑھا کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال، زندگی ملتی ہے اس سے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں اپنے لحاظ سے تو حد کر دی تھی. بلکہ عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر یوں پیسے نہیں مانگتے تھے، اس کے لیے باقاعدہ کھڑے ہو کر مسجد میں پیسے مانگے کہ نکالو. اور پھر صحابہ نے جب دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چندہ مانگ رہے ہیں آج، کبھی ایسے نہیں کیا پہلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چندہ مانگ رہے ہیں آج، تو صحابہ نے بھی حد کر. ابو بکر نے حضرت عمر نے اپنا آدھا گھر لا کر ڈھیر کر دیا. دین، ایمان، یہ جو ہماری نمازیں آج ہیں نا، یہ ان کے پیسوں کے دم سے ہیں، صحابیوں کے پیسوں کے دم سے، ان کی تلواروں کے دم سے، ان کی بے آرامیوں کے دم سے، ان کے جو سفر ہوئے ہیں ایسے مشکل. حضرت عمر نے آدھا گھر جو ہے وہ لا کر رکھ دی، آدھا گھر. اور کہنے لگے کہ میں دل میں سوچ رہا تھا کہ آج تو ابو بکر سے میں سبقت لے جاؤں گا. کیا دیکھتا ہوں ابو بکر اپنا پورا گھر لا کر، آج اللہ کے رسول نے چندہ مانگا. سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے اپنا پورا گھر لا کر، کہتے ہیں ابو بکر چھوڑا کیا پیچھے؟ کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے، ان کی محبت ہے اب میرے گھر میں اور کچھ نہیں. اور حضرت عثمان نے جو ہے وہ 500 پھر 500 اتنا زیادہ وہ کیا، تو اپنی طرف سے تو پورا زور، جسے وہ کہتے ہیں ٹل لگایا اپنی طرف سے پورا کرا کے 30,000 کا لشکر. لیکن ادھر کیا ہے، لاکھوں ہیں رسول اللہ. تو کہتے ہیں کہ یہ تبوک کے غزوے میں ساتھ میں منافقین کو بھی جہاد میں نکلنا پڑتا تھا کیونکہ ایمان کا دعویٰ تھا. تو منافقین بھی ساتھ تھے کچھ سفر میں. تو آپس میں باتیں کرتے جا رہے ہیں. کہتے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بکواس کر رہے ہیں. کہتے ہیں یہ جو ہے ان صاحب کا یہ کچھ عربوں کو ہرا کے نا، کچھ عربوں پہ فتح پا کے ان کا جو ہے نا وہ بالکل ہی معاملے اور ہو گیا ہے. پتہ نہیں کیا غلط فہمی ہوگی اس کو. یہ عرب بیچارے یہ جو ہوتے ہیں نا بدو، یہ رومن امپائر کو فتح کرنے چلے ہیں. تو کہنے لگا کہ کل دیکھنا سارے جو ہے نا، ہم سارے جو ہے یہ رسیوں میں بندھے پڑے ہوں گے. وہ دوسرا ایک منافق بولا یہ جگتے ہیں. آپ کو پتہ ہے یہ یہاں پر بھی آپ نے دیکھا ہوگا ماشاءاللہ ایک دین کی بات ہے، ایمان کی بات ہے. بھائی ہمت ہو، ایمان کی بات سب سے بڑھ کر ہمت کی بات ہوتی ہے. اس میں بھی باتیں کی جاتی ہیں، اس میں بھی حوصلے بلند کیے جاتے ہیں، تو یہ کرنا پڑتا ہے. اور یہ حوصلہ شکن منافقین کی بہت بڑی صفت ہے، حق کے معاملے میں حوصلہ شکن. تو یہ قد یعلم اللہ المعوقین منکم، ان کے لیے معوقین کا لفظ بھی آتا ہے اور مثبتین کا لفظ بھی ان کے لیے آتا ہے. تو یہ دونوں کا معنی حوصلہ شکن، حوصلے گرانے والے خبیث. یہ آج کل اس کو 5th کالمسٹ کہتے ہیں، آج کل کی یہ جنگی زبان. یہ 5th کالمسٹ گھر کے ہی لوگ، گھر کے ہی جو ہے قوم کے حوصلے ہو، تم سے نہیں لڑا جانا، تم کو انہوں نے مار دینا ہے، تم کو انہوں نے کچل دینا ہے، اور تمہارا دماغ خراب ہو گیا، کس سے جا کر ٹکرا رہے ہو، چلو جی دھڑام، ہارنے سے پہلے ہی ہار جاؤ. تو یہ منافقین جو ہیں وہ کہنے لگا کہ یہ کچھ عربوں کو بدو ہیں بیچارے، ان کو تو لڑنے کا طریقہ بھی نہیں آتے، تو ان کو ہرا کر جو ہے غلط فہمی ہو گئی ہے ان صاحب کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بکواس کر رہے ہیں. تو یہ حضرت رومن امپائر کو فتح کرنے چلے ہیں. مزہ جو ہے کل پتہ چلے گا جب سارے کے سارے رسیوں میں بندھے پڑے ہوں گے. دوسرا ایک خبیث بولا، گرا لگائی اس نے، جگت بازی چل رہی ہے. کہنے لگا وہ مزہ تو تب ہے جب اوپر سے 100 جوتے بھی پڑے. یہ بکواس تھی. تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی اور
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलाया तो कहने लगे कि इन्नमा कुन्ना नखूदु व नलअब, अल्लाह के रसूल हम तो दिल लगी कर रहे थे। कुल बिल्लाहि व आयातिही व रसूलिही कुंतुम तस्तहज़िऊन, अल्लाह के साथ, उसकी आयात के साथ, उसके रसूल के साथ तुम मजाक करते हो। ला तअतज़िरू क़द कफ़रतुम बअद ईमानिकुम, मत अब उज़्र तराशो, तुम अपने ईमान के बाद कुफ्र कर चुके हो। इस वजह से कहते हैं कि दीन की किसी बात का मजाक उड़ाना अमल नहीं होता, बहुत बड़ी बात नहीं है। दीन की बात का मजाक उड़ाना, ये टुचड़े करने वाले सुन लें, ये जुगते करने वाले सुन लें, ये हुक्के की मजलिसों को गरमाने वाले अच्छी तरह सुन लें। दीन की हैबत को मानना दीन पर अमल करने से बढ़कर, दीन की हैबत को, दीन की धाक को काम, वल्लाहि मैं आपसे अर्ज कर दूं, ये बहुत बड़ा अमल है। दीन की आपसे अमल नहीं होता, मैं आपको छूट दे रहा हूं, आपसे अमल ज्यादा नहीं होता, मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि इसके बावजूद आप अल्लाह के यहां बहुत कामयाब हो सकते हैं। दीन की धाक बढ़ाने में हिस्सा डालना, दीन की धाक। और इंशाल्लाह इस वाक़े के हवाले से मैं आपको एक और बात बताऊंगा कि कैसे एक बेअमल आदमी भी अल्लाह के यहाँ इंशाल्लाह सुरखरू हो सकता है, एक अमल में कमजोर आदमी भी अल्लाह के यहाँ सुरखरू हो सकता है। तो बहरहाल ये मजाक तो उस वक्त भी करते थे, और ये मजाक जो है इसका भी होता है कि जी अभी मैं आपको वही वाक़ा सुना रहा हूँ कि पूछा गया अल्लाह के रसूल कुस्तुनतनिया पहले फतह होगा या रूमिया इटली पहले फतह होगा? तो अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न आस रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक संदूक से निकाला, उसमें उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी हुई बातें जो है वो लिखी हुई थी। तो उसको पढ़कर सुनाया, कहने लगे मैंने अल्लाह के रसूल से ये सुना और मैंने लिखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, इटली से पहले कुस्तुनतनिया फतह होगा। अच्छा, अब ये कुस्तुनतनिया सहाबा ने कोशिश कर ली, हज़रत मुआविया के ज़माने में खूब कोशिशें हुई, नहीं हुआ, पता नहीं हुआ। बस किसी वजह से सहाबा तो से अफसल तो कोई नहीं है, लेकिन किसी वजह से अल्लाह ने हर शय का कोई वक्त रखा होता है, हर शय का अल्लाह ने कोई वक्त रखा होता है। ये जो है ना, ये कुस्तुनतनिया, ये बाइजेंटाइन, ये ना सहाबा के ज़माने में फतह हुआ, उसके बाद उमवी दौर में बड़े बड़े तकड़े मुसलमानों के जंगी बेड़े बने और बड़ी बड़ी फतूहात, अंदरुस फतह हो गया, ये नहीं। तो बाद में बनी अब्बास के ज़माने में, अब्बासी खिलाफत के ज़माने में भी कहते हैं कि हारून रशीद, सुभान अल्लाह, हारून रशीद जो है वो खलीफा था, वो कहते हैं 1 साल हज पे जाता था और पूरे आलम इस्लाम की शिकायतें सुनता था, हर इलाके के लोगों को वो जो है ना वो सुनता और उनके मसले हल करता था, ताकि मखलूक अल्लाह के मुसलमान जो हैं उनके यहाँ कोई शिकायत ना रह जाए। तो 1 साल हर कैसे उसका मामूल था, 1 साल हज पर जाता और सब मुसलमानों से मुलाकात करता और सबके मसले सुनता और हल करके आता, और दूसरे साल वो जिहाद पे जाता। ये होते हैं वो जिनको हम कहते हैं ना मुसलमानों के खलीफा, मुसलमानों के हाकिम। तो हर साल जो है वो रूमियों के साथ वो अब्बासियों ने जोर लगा लिया, किसी वजह से नहीं हुआ। उसके बाद फिर बेशुमार अदवार आए। तो शेख अलबानी मैं आपको बता रहा था, ये जो हदीस है ना, ये लिखने के बाद सिलसिला सहीहा में कि कुस्तुनतनिया पहले बताओ, कहते हैं सुन लो, ये इस हदीस को हम 800 साल तक बिलगैब मानते हैं। 800 साल तक ये सारा ज़माना गुजरा, सहाबा का ज़माना गुजरा, उमवियों का, अब्बासियों का, उसके बाद सल्यूकियों ने जोर लगाया, सलाजिक़ा का ज़माना गुजरा, अय्यूबियों का ज़माना गुजरा, ममालिक का ज़माना गुजरा, क्या उसके बाद ये उस्मानी है। ये उस्मानी, ये आजकल आपको रमशा में भी सुनने, बहुत सारे लोगों को उसका इल्म होगा। ये सबसे आखिरी सल्तनत है मुसलमानों की, ये सबसे आखिरी सल्तनत है मुसलमानों की, ये उस्मानी जो है। कहते हैं 800 साल तक हम ईमान बिल गैब मानते रहे, हमारे रसूल ने फरमाया वल्लाहि 800 साल के बाद अल्लाह ने मोहम्मद अल-फातिह, ये उस्मानी खलीफा था, उस्मानी सुल्तान, इसको अल्लाह ने खड़ा किया। उसने खुशकी पे बेड़े दौड़ाकर, ये पता नहीं एक अजीब बात, दुनिया इससे हैरान है, खुशकी पे बेड़े दौड़ाकर उसने कुस्तुनतनिया फतह किया और वहाँ इस्लाम का झंडा गड़ा। वहाँ कुस्तुनतनिया अल्लाह ने, इस कहते हैं 800, हमारे नबी ने जो बात फरमाई हमें कोई जल्दी नहीं होती, वो सच है।
آج نہیں ہوگا تو کل ہوگا، کل نہیں ہوگا تو پرسوں کو ہوگا۔ فرمایا کہ وہ سچ ہے۔ 800 سال کے بعد اللہ نے قسطنطنیہ میں لیا۔ تو اس لیے لکھتے ابھی جو کہتے ہیں ہم نے تمیم داری کی حدیث جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لکھی ہے کہ نہ مشرق کا کوئی حصہ، کوئی گھر ایسا رہے گا جس میں اللہ اسلام کو غالب کر کے داخل نہ کرے، نہ مغرب کا کوئی گھر، ایک جھوپڑی، نہ پکا مکان رہے گا جس میں اللہ اسلام کو غالب کر کے داخل نہ کرے۔ ہم نے 800 سال کے بعد وہ دیکھا، جو زندہ رہیں گے انشاءاللہ ہمارے نبی کی اس بات کو پورا ہوتے ہوئے وہ دیکھا انشاءاللہ۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو اسلام جو ہے وہ دنیا میں آیا ہے۔ یہ مسلمانوں نے جب بھی کبھی جو ہے وہ اٹھے ہیں، زور لگائے، تو جو میں آپ کو جو دوسرا واقعہ سنانا چاہ رہا تھا، یہ حق کی ہیبت کھڑی کرنا، اسلام کا بھرم نہ جانے دینا، اسلام کی عزت پر حرف نہ آنے دینا، ٹھیک ہے۔ عمل میں کیا ہے کمزوری ہے، یہ باقاعدہ قرآن سورت آل عمران کے اندر سبحان اللہ جب شروع میں ہم نے ترجمہ ورجمہ پڑھنا شروع کیا، ظاہر ہے کہ چیزیں سمجھ، ایک بات واقعہ میں نے کم از کم جب پڑھا قرآن مجید کا ترجمہ شروع میں مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی اس بات بہت جو ہے۔ یہ احد کے موقع پہ آپ کو بتایا، یہ بدر میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی تھی، کافروں کے دل میں اتنا وہ تھا کہ جی آپ کو پتہ ہے عرب تو اپنا خون کا بدلہ نہیں بولتا، وہ سارے چودھریوں کے سر اتار دیے تھے مسلمانوں نے بدر میں، وہ تو بکھرے ہوئے تھے، وہ سال ڈیڑھ سال بڑی انہوں نے اتنا کچھ کیا، بہت بڑی طاقت، اسلحہ، اور وہ جو جوش ہے ان کا ولولہ ہے، عورتیں ان کی گا گا کر ان کو پاگل کر رہی ہیں پیچھے سے۔ تو احد کا موقع بہت بڑا تھا کہ جی بدلہ لینے آئے ہیں، اور 3000 کا لشکر مسلمانوں کے پاس، تو منافقین کو جوڑ کر بھی 1000 کا لشکر مشکل سے بننا۔ جب وہ جو سورت آل عمران میں جو ایک آیت آتی ہے جسے میں نے کہا کہ شروع میں مجھے بے حد حیرانی ہوئی، سمجھ نہیں آ رہی تھی، یہ جو تھے کچھ تو منافقین اور کچھ ذرا کچے ایمان کے، تھوڑی بہت ابھی ذرا پکے نہیں ہیں، یہ جنگ پر تو جب آپ جاتے ہیں تو مر بھی سکتے ہیں، ضروری یقینی تھوڑی ہے کہ آپ واپس آئیں، جنگ تو جنگ ہے، تو جنگ پر جانا تو بڑے حوصلے کی بات ہے۔ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ آپ کو میں وہ آیت سنا رہا ہوں۔ وَقِيلَ لَهُمْ، دشمن آ گیا ہے، جتنا زور لگانا تھا اسلام کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے وہ آ چکا ہے، ہم تھوڑے ہیں لیکن انشاءاللہ لڑنا ہے ہم نے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں لڑنا ہے، اسباب پر ہم نے نہیں جانا، ہمت کرو۔ وقیل لهم تعالوا قاتلوا، آؤ آج ہے دن ایمان کی آزمائش کا، اٹھو اور جہاد کرو، لڑائی کرنی، تعالوا قاتلوا فی سبیل اللہ۔ اب لڑائی کرنا تو میں نے اس سے پہلے کہا کوئی سوکھا کام تو نہیں ہے، کون کر سکتا ہے ہمیں سے۔ اچھا ایک اور آپشن دے رہی ہے آیت، دیکھو اس پر بہت اچھی طرح غور کر لینا، میں آپ سے عرض کروں، یہ جو میرے جیسے نکمے کمزور انشاءاللہ ان کے لیے ایک راستہ نکل رہا ہے۔ یہ اگلا جو لفظ میں آپ کو سنا رہا ہوں سورۃ آل عمران کی آیت ہے یہ، وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ایک تو بہت مشکل کام بتا رہا ہے کہ آؤ آج لڑائی کا وقت ہے، آ جاؤ لڑنے۔ اچھا دوسرا جو آپشن ہے وہ کیا، اَوْ ادْفَعُوا، یا پھر کافروں کو دفع کرنے میں کچھ مدد کر دو، کافروں کو دفع کرنے میں کچھ مدد کر دو، یہ تھا جو مجھے سمجھ نہیں آئی، کافروں کو دفع کرنے میں کچھ مدد کر دو۔ تفاسیر پڑھی تو کیا تفسیر اس کی ہوئی ہے، تقریباً سبھی مفسرین نے کی، کہتے ہیں کہ بس یہ ہو جائے کہ مسلمان کھڑے ہوئے تھوڑے نظر نہ آئے، تم نے نہیں لڑنا، مان لیا کچا ایمان ہے، ہمت نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہے، یہی ہے نا بھائیو، ہم جیسے یہی ہوں گے نا، نہ لڑنا یار، ادفعوا، کافروں کے حوصلے پست کرنے کے لیے رسول اللہ کے دائیں بائیں کھڑے ہو کر کے کہہ دو سبحان اللہ۔ اور بھائیو ذرا غور کر لو، بخدا غور کر لو، اور اسلام کی آج عزت جو ہے وہ دو پر لگی ہوئی ہے، بس اتنا کر دو کہ اسلام کا ذرا برف رہ جائے، اور ظالموں یہ بھی نہ ہو، یہ حق نے سر اٹھانا ہے، حق نے سر اٹھانا ہے۔ کچھ لوگ انشاءاللہ آگے لگیں گے، کچھ لوگ انشاءاللہ راتیں جاگیں گے، کچھ لوگ محنتیں کریں گے، اور ظالم صرف ایک لفظ بول دے، اس کے حق میں ایک لفظ بول دے، ذرا بلے بلے ہو گئے، آپ کی ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، یہ دیکھیں الیکشن آنے ہیں کہ بلے بلے کیسے ہوتی، پتہ ہے نا آپ کو کیسے ہوتی ہے، حق کی بلے بلے ہو جائے، نہیں یہ قسمت میں نہیں، لا الہ الا اللہ، ایسی کچھ نہیں لگتا یار تیرا، سبحان اللہ، دین محمد، آخرت، جنت، خدا کی رضا، اتنی
سستی ہو سکتی ہے اتنی سستی آپشن دی، اتنا زبردست چلاؤ دیا کہ یار وہ تجھ سے نہیں ہوتا نہ ہو یہ کر دے. وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ ادْفَعُوا. نہیں لڑا جاتا نہ لڑتا تھا کہ صرف کھڑا ہو کر دکھا دے. کافر جب دیکھیں گے یہ اتنے زیادہ ہیں کچھ تو حوصلہ ان کا پست ہوگا، کچھ تو ان کو خیال ہوگا کہ یار نہ لڑے. ہو سکتا ہے رائے ہی بدل دے، ہو سکتا ہے ان کے کچھ لوگ ڈر جائیں کہ یار یہ زیادہ ہیں، کیونکہ تھوڑوں کو دیکھیں گے تو شیر ہو جائیں گے. سبحان اللہ، حق کو اکیلا نہ چھوڑیں. تو بھائیو سارا کچھ جو آپ سے میں نے عرض کیا ہے وہ دیکھو، یہ آپ کا جو ملک تو ویسے آپ ہی کا تھا اور انشاءاللہ ہے اور انشاءاللہ ہوگا آپ کا یہ ملک جس کا نام ہندوستان ہے. یہ بہت سارے آج بھی انشاءاللہ بیٹھے ہوں گے جو وہاں سے اٹھ کر یہاں آئے. وہاں اسلام کے ساتھ جو ہو رہا ہے، اب ماشاءاللہ آپ لوگ ٹی وی دیکھنے والے، اخباریں پڑھنے والے، خبریں سننے والے ہیں. کیا ہو رہا ہے؟ یہ صرف ایک عورت کا پردہ، عورت کا پردہ. یار کچھ نہیں کہتے، باقی وہ جو اسلام کو قائم کرنا ہے، شریعت کو نافذ کرنی ہے، وہ تو ماشاءاللہ ہمارے ہاں بھی جو خار پڑ رہی ہے وہ ہمیں معلوم ہے. یار مجھے وہ یہ کہتے ہیں نا، یہ خبیث آپ نے سنا ہوگا، ماشاءاللہ بہت سارے پڑھے لکھے بھی ہیں، ان لفظوں کو سمجھ لیجیے. سیکولرزم. سیکولرزم کیا ہوتا ہے کہ بھئی تم جو ہے نا اپنے طور پر دین پر عمل کرو، اپنے طور پر، اپنی دین ذاتی مسئلہ. یہی سیکولرزم. ہم تو اس کو کفر کہتے ہیں، ہم تو سیکولرزم کو کفر کہتے ہیں. لیکن کیا سیکولرزم کہتے یہ ہے کہ دین بندے کا ذاتی مسئلہ ہے. تم نے ذاتی طور پر نماز پڑھنی ہے، تم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس نے دیوی کو پوجنا ہے، اس نے آگ کی پرستش کرنی ہے، وہ آگ کی کرتا رہے، وہ دیوی کی کرتا رہے، تم اللہ کی عبادت کرتے رہو. تم نے یہ حلال کھانا ہے، تم نے حرام نہ کھاؤ. تم اپنے ذاتی طور پر ہو، اس کو کہتے ہیں سیکولرزم. اچھا ذاتی طور پر میں نماز پڑھ لوں، میری بیٹی پردہ کر لے. نہیں، تجھے پردہ بھی نہیں کرنا، تو یہ تو ذاتی مسئلہ ہے. تمہارا جو سیکولرزم، تمہارا جھوٹ ثابت ہوا، تمہارا پکا جھوٹ. اب پوری دنیا، فرانس سے شروع ہوا، خبیثوں نے فرانس سے شروع ہوا، وہ جرمنی میں چلا گیا، وہ دوسرے عرب ملک، وہ یورپ سے ہوتا ہوا. یہ بدماش جو ہے انڈیا کا، اس کو اب یہ تو یار یہ تو تمہارا سیکولرزم، ہمارا دین تو نہیں تھا، تمہارا دین ہے سیکولرزم. کہ ذاتی طور پر کوئی بندہ جس مذہب پر چلنا چاہے چلے، تو ہمیں اس سیکولرزم کے تحت ہی اپنے مذہب پر چلنے گے. تو میں تو کچھ نہیں کہتے، اپنے مذہب پہ. ہماری بیٹی پردہ کریں، اس کا مذہب ہے، نہیں یہ بھی ہم نہیں کرنے دیں گے. سبحان اللہ، یہ نوبت آنی تھی ہمیں. تو یہ بھائیو، یہ جو ہے، یہ جو ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، صرف اس پر کچھ دکھ محسوس کرنا، کچھ تکلیف محسوس، یہ تو ایمان ہے، یہ تو ایمان ہے. اور دیکھو اس پر جو ہے وہ دعا کرنا، اس کے لیے اپنے مسلمان بھائی دعا سے بھی کہ ویسے ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا کہ اعجز الناس من عجز عن الدعاء. سب سے عاجز، بے بس، لاچار شخص بھلا کون ہے؟ سب سے، یہ حدیث ہے نبی صاحب، اعجز الناس، سب سے لاچار، سب سے عاجز، سب سے نکما، سب سے بے بس کون ہے؟ من عجز عن الدعاء، جو دعا بھی نہیں کر سکتا. اللہ سے مانگ لے، اللہ مسلم، یہ بھی اس کو خبر ہو تو تب ہے، اس کو پرواہ ہو تو تب ہے. اس کی تو جان چلی جائے گی جب اس کے صرف جو ہے نا ایک مرلے کا کوئی مسئلہ بنے. اگر ایک مرلہ کیا کسی نے وہ کرتے ہوئے نا، وہ جو تھوڑی سی وہ کھدائی کرتے ہوئے وہ وٹ تھوڑی سی ادھر سے ادھر سرکاری، دیکھو اس چودھری کو، پھر اس دن دیکھنا اس کو کیسے تاؤ آتا ہے، پتہ چلتا ہے کوئی نقصان ہوا. تو یار میں کب کہتا ہوں آپ کو کہ آپ جا کر حملے کرتے ہیں ہندوستان پہ، یہ تو کسی کا بس میں نہیں، میں بھی نہیں کر رہا، نہیں میرے بس میں ہے. عاجز الناس من عجز عن الدعاء. بھائیوں زبانوں پر خدا سے رو رو کے اپنے بھائیوں کے لیے، اپنی وہ بہنیں ہماری عزتیں نہیں، بہنیں وہ کس کی ہیں؟ وہ ہماری عزتیں نہیں، وہ ہماری عصمتیں نہیں ہیں، وہ ہمارے بھائی نہیں ہیں، وہ ہماری مائیں نہیں، اماں، ہماری مائیں، ہماری اماں، ہماری بہن، ہماری بیٹی.
تو یار اس کے لیے دعا کرنا، اس کے لیے غور و فکر کرنا، اس کے لیے دکھ محسوس کرنا، یہ تو ایمان کا کم ترین سے کم ترین درجہ کوئی ہوگا. ہم تو اس سے بھی گئے، اس سے اوپر میں آپ کو کیا بتاؤں کہ یوں کرو اور یوں کرو. یہ تو تب ہو جب ایمان کا نیچے سے نچلا درجہ بالکل جو ہے وہ ہمارے اس میں ہو. ایک بات. اور دوسری جو بات میں آپ سے عرض کر دوں وہ یہ ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو تو انشاءاللہ قیامت تک رکھنا ہے، قیامت تک رکھنا ہے. بعض اوقات مسلمان پسپا ہو جائیں گے، یہ پہلی بار نہیں ہو رہا. یہ شروع میں اگر ہم ہوتے پہلی صدی میں، دوسری صدی میں، ایک بار جب مسلمانوں کو بڑی اللہ نے فتح دی اور اس کے بعد پھر یہ بھی ہوا کہ پھر کافر قوم میں ہم پر چڑھنے لگی اور بڑی بڑی شکستیں بھی ہم کو ہوئیں. اس وقت ہوتا تو شاید ہم کہتے. اس کے بعد 20 بار ایسا ہو چکا ہے کہ مسلمان پھر اٹھے، پھر ملکوں کے ملک لے گئے مسلمان فتوحات کرتے ہوئے. صحابہ کے زمانے میں یہ بھی پتہ نہیں کسی او جی جو بھی فتوحات ہونی تھی بس صحابہ ان جیسے عمل تو کسی کون کر سکتا ہے بس اللہ. نہیں صحابہ تو صحابہ ہیں ہی. مسلمان بعد کے مسلمان کوئی بھی ایسا نہیں تھا جس کے اعمال صحابہ جیسے ہوں. اللہ نے پھر فتوحات دی. یہ جو محمد الفاتح کی آپ کو بات کرنی، قسطنطنیہ کو فتح کیا خشکی پہ بیڑے دوڑا کر. کہتے ہیں اس نے پتہ نہیں کتنی کوئی چربی ہوگی وہ پگھلائی، کافروں کو حیران کر دیا. وہ پھٹے بچھا کر، ایک پہاڑی درمیان میں آتی تھی، سمندر کے راستے کافروں نے اتنے زبردست بند کیے کہ تصور ہی نہیں تھا کہ یہاں سے جو ہے نا مسلمانوں کے بیڑے گزر جائیں. اور اب یہ بیڑے لے کر گئے ہیں، کیسے گزارنے؟ کہتے ہیں ایک پہاڑی پڑتی تھی، پہاڑی پر جو ہے وہ اس نے پتہ نہیں کیا پھٹے بچھائے لکڑی کے، اور پتہ نہیں ٹنوں کے ٹن جو ہے کہیں سے چربی منگوائی، چربی لگا کے بیل جو ہے پتہ نہیں ہزاروں کے ہزار بیل لگا کر، بیل جو ہیں اس کے بیڑے کو کھینچ کر، بیڑا پورا بیڑے کو کھینچ کر، پیچھے چربی ہے تو آپ کو پتہ ہے ملائم ہو جاتا ہے، بڑے آرام سے وہ چلتا ہے. پہاڑی چڑھا کر پہاڑی اتار کر جا کے وہ پیچھے بند کیے ہوئے ہیں، یہ آگے سے پہنچا ہوا ہے سمندر میں. انہوں نے کہا معاملہ ختم ہے، کافر ڈہ گئے. یہ واقعہ جو مطلب یہ تو اس وجہ سے جو ہم آپ کہتے ہیں کہ اسلام نے تو بڑے بڑے راستے بند ہیں، اسلام نے تو کھولنے نہیں، اسلام نے تو راستے کھولے نہیں. یہی بھارت، یہی انڈیا بالکل بعید مت جانو کہ 10-20 سال کے بعد یوں ڈول رہا ہو مجاہدین کے قدموں کے نیچے انشاءاللہ العزیز. یہ بھرکس نکال لیتا ہے جہاد. یہ انڈیا، یہ امریکہ جو ہے دنیا کا چیمپئن تھا خبیث، ذلیل ہو کر. اب یہ آپ کو میں پرانی باتیں سنا رہا ہوں. یہ جی تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ ایک سپر پاور امریکہ ہوتی تھی، پتہ نہیں کیا کیا دعوے کر کے وہ افغانستان میں آئی. وہ جن کے پاس چپلیں نہیں تھی، جرابیں نہیں تھی سردیوں میں برفوں میں کرنے کی، انہوں نے امریکہ کو جو ہے وہ 15 سال میں بدترین شکست دے کر نکالا. یہ پرانی تاریخ کا واقعہ جو میں آپ کو سنا، آپ نے نہیں سنا. اسلام سچا ہے. یہ تو ہماری آنکھیں کھول دی، ہماری آنکھیں کھول دی. اس سے پہلے یہ مسلمان نے اسی بے سر و سامانی کے زمانے میں مسلمانوں نے ایک سپر پاور کو ہرایا آج سے 30 سال پہلے، جس کا نام سوویت یونین. سوویت یونین دنیا کی ایک سپر پاور، بھرکس نکالا. سوویت یونین کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے اس بے سر و سامان مسلمان کی ضرب سے. عمل بھی بہت اچھے نہیں ہیں، پھر بھی اللہ دیتا کھڑے تو ہو. تو اس وجہ سے اسلام نے تو انشاءاللہ سارا لینا ہے. تو جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہر چیز کی جو شروعات ہوتی ہیں وہ تو چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شروع میں مٹھی پر ہی لوگ تھے، تو آج بھی انشاءاللہ لوگ اٹھیں گے. اب دیکھو یہ اللہ آپ کے گھروں کو سلامت رکھے، شاد آباد رکھے، آپ کی زمینوں کو آباد رکھے. اللہ آپ کے کاروباروں میں ترقی دے، خوب رہو. جتنی اللہ نے زندگی رکھی ہے حلال کے دائرے میں تو خوب موت کرو. کچھ حصہ جو یہاں سے اللہ کے دین کے مخلص یہ بھارت میں، کشمیر میں یہ جائیں گے اپنی جانوں کے، مجھ سے جان نہیں دی جاتی. اچھا 1 روپیہ بھی نہیں دیا جاتا، ظالم. ٹھیک ہے، کچھ دانے، وہ کہتا ہے جہاد، سبحان اللہ. اور یہ واقعہ ہوا ہے، یہ من دانے جو مسلمان، یہ کسان جو ہے اس نے اپنا فصل اٹھائی اور کہنے لگا کہ یہ جہاد کا 1 بوری، یہ کیا ہے؟ یہ لڑکا بیچارہ سائیکلوں پہ ڈھوتا ہے. سپر پاور کو ہماری ان بوریوں نے، دانوں کی بوریوں نے ہرایا ہے افغانستان میں. اللہ پہ کی مدد پہ یقین، آنکھوں دیکھ کر یقین نہیں آتا ہے.
وہ جو امریکہ چودھری جو ہے وہ ہارا ہے، تو یہ کیا ہے انشاءاللہ، تو یہ انشاءاللہ اللہ نے اس جہاد کو اٹھانا ہے۔ اولاد ایسے ہیں، میڈیا شیڈیا میں یہ باتیں زیادہ نہیں آتی ہیں، گاؤں میں کھڑے ہو کے ہم ذرا کھل کے بات کر لیتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ ہونا ہے۔ تو جو یہاں پر کوئی سچا کھرا اللہ کے دین کے لیے جہاد کا دم بھرنے والا یہاں سے اٹھے گا، وہ اپنی جانوں کے نذرانے دیں گے، ہم چلیں جی ہم کمزور ہیں، ہم سے نہیں لیے جائیں گے، لیکن ہم سے بوریاں انشاءاللہ ضرور دی جائیں گی، وہ اس میں کمی نہیں کرنی۔ اب انشاءاللہ معاملہ ادھر کو بڑھنا ہی بڑھنا ہے، ٹھیک ہے، جانا ہی جانا ہے۔ دین نے انشاءاللہ کافر کے دانت ادھر بھی توڑنے ہیں۔ تو جو جتنا کسی جہاد کرنے والی مسلمان جماعتیں، تنظیمیں، گروپ، جتنے کو آپ کو اچھے سے اچھے نظر آتے ہیں، ان کے پشت پر ہونا، اور وہاں پر یہ پارٹی بازی، ان کو ٹھیک ہے، ان کے اور کام ہوں گے، آپ بے شمار کاموں کو غلط کہیں، ان سے اختلاف کریں، کیونکہ اختلاف تو ہر کسی سے ہو سکتا ہے، اختلاف تو ہر کسی سے ہو سکتا ہے، بس ایک ہستی ہے جس سے اختلاف نہیں ہو سکتا ہے، اور اس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی تو ہر کسی سے اختلاف ہو سکتا ہے، اور یہاں پہ وہ کچھ کر رہا ہے، وہاں پہ وہ کچھ کر رہا ہے، اس سے آپ کو اختلاف ہے، بالکل رکھیے، بالکل رکھیے، لیکن ایک چیز ہے، وہ اللہ کے اور اس کے رسول کے اور اس کے دین کے دشمن کے دانت توڑنے جا رہا ہے۔ یہاں پارٹی بازی، ظالموں، یہاں پارٹی بازی، یہ کام کرو، یہ اس میں ہم تمہارے سب پوری قوم ساتھ ہے، پوری امت ساتھ ہے، اس میں دو رائے ہم نہیں کریں گے، اس کو نزاعی اختلافی بات ہم نہیں بنائیں گے انشاءاللہ، اس میں ہم سب ساتھ ہیں، ٹھیک ہے، باقی تمہارے کام جو تم یہاں کرو وہاں کرو، ٹھیک ہے، اس میں ہماری بھی رائے ہوگی، تمہاری بھی رائے ہوگی، ہماری بھی کوئی پوزیشن ہوگی، تمہاری بھی پوزیشن ہوگی، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہ تھوڑی ہے کہ جیسے اللہ کے رسول کی ہر ہی بات ماننی ہوتی ہے، ایسے کوئی اور ہو اس کی ہر ہی بات نہ مانو، بالکل نہ مانو، جو دل لگتی ہے، جس کو تم صحیح سمجھتے ہو بس اس کو مان لو، وہ ٹھیک ہے، لیکن وہ بات وہ تو ہے ہی صحیح، وہ تو بالکل ہے، تو یہ کرنا ہے، اس پر حوصلوں کو مضبوط کرنا ہے، اور انشاءاللہ جتنا ہو سکتا ہے، اور تو میں بات پہلے کر چکا ہوں، حق کا بھرم بنانا، حق کی ایک دھاک بنانا، حق کا ایک رخ بنانا، بلے بلے حق کی، اس میں حصہ ڈال دینا، انشاءاللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، عمل کی بے شمار کوتاہیاں چھپ جائیں گی، پردہ پڑ جائے گا انشاءاللہ، اللہ خوش ہو جائے گا کہ اس نے میرے دین کی بلے بلے کروا دی۔ تو یہ بہت بڑا عمل ہے، انشاءاللہ اس پہ میں پھر کبھی بہت جو ہے وہ وقت لگا کر اس کو کروں گا۔ دین کی بلے بلے کروانا اس وقت جب دین کے کو ذلیل کرنے والے دنیا کی ساری قوتیں اکٹھی ہو گئی، اس وقت کا بہت بڑا عمل ہے، اور بہت سارے کمزور عمل کے لوگ بھی انشاءاللہ اس ایک کام کو کر کے اللہ کے ہاں سرخرو ہو سکتے ہیں۔ اقول قولی ھذا